لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ دنوں میں روزہ، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں پہ، مساکین پہ، یتیموں پر ہمیں اپنی شفقت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعبان کا مہینہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے کہ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، انسان کی دلوں کی زنگوں کو دور کرنے والا مہینہ ہے، انسان کی قسمت کو بلند کرنے والا مہینہ ہے، انسان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس میں، جنت البقیع، جنت الفردوس میں، جنت عدن میں، جنت نعیم میں زیادہ سے زیادہ انسان کو جانے والا یہ مہینہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس رات کو آپ اور ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15ویں شب کو اپنے آرام گاہ میں نے جا کر کے دیکھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آپ غائب ہیں، حجرے میں آپ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پتہ کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ وہاں پہ کیا دیکھتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان پہ جا کر کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ آج بہت انسان یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں قبرستان نہیں جانا چاہیے، قبرستان جانا منع ہے۔ بہت انسان کہتے ہیں کہ یہ میرے مطالعے سے گزرا نہیں ہے، بہت ایسے انسان کہتے ہیں کہ یہ میرے علم کے باہر ہے۔ ارے بھائی، آپ کے مطالعے سے اگر گزرے یا نہ گزرے، اگر آپ کے مطالعے سے نہ گزرے تو کیا اس رات کی اہمیت چھوٹی ہو جائے گی؟ نہیں، اس رات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان میں جا کر کے، جنت البقیع میں جا کر کے قرآن پاک، قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ جو انسان اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، جو انسان وفات کر گئے ہیں، ان کے حق میں آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں تو قبرستان میں جانا ہی چاہیے، دعائے مغفرت کرنا ہی چاہیے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ روز جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن جایا کریں، نماز جمعہ کے بعد جا کر کے آپ دعائیں خیر کیا کریں۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کے اور ہمارے اعمال کی جو رجسٹر ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس رات میں عبادت خدا پہ لگے رہیں گے، ذکر و اذکار میں لگے رہیں گے، تو آپ کا جو نیا رجسٹر چالو ہوگا وہ عبادتوں سے اور نیکیوں سے آپ کے رجسٹر کا آغاز ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشتبار ہے، اس رات میں اور یہ ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالی ان گنت بے شمار لا تعداد انسانوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے پیارے دوستو، یہ وہ رات ہے جو شب برات کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ خدا کی بارگاہ میں آپ گر گراؤ، آپ رو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، خدا کی بارگاہ میں اپنے جبی کو، اپنے سر کو جھکاؤ۔ آپ اگر اپنے دل سے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آپ گر گراتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ ماہ شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا یہ مہینہ ہے۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتہ، جہنم کی ایک دیواروں کو ڈھا دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہنم کی ایک دیواروں کو ڈھا دیتا ہے۔ اس جہنم کی جو آگ ہے وہ آگ بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے پیچھے جہنم کی آگ پیچھا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ انسان بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ جہنم کی آگ رک نہیں رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آگ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے آگ رک جاؤ، لیکن آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آگ بھاگتی چلی جا رہی ہے، بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امی کو اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک کٹورا لے کے جاؤ، اس میں چند قطرے پانی ہے، یہ کٹورا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ کٹورا دے دو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جبریل امی وہ کٹورا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس میں جو چندے قطرے پانی ہے، اس پانی کو آپ جہنم کی آگ پہ چھڑک دیجئے، وہ آگ سرد ہو جائے گی، وہ آگ بجھ جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آگ رکی نہیں، لیکن اس کٹورے میں چند قطرے پانی کو اپنے انگلیوں سے لے کر کے جب آپ چھڑک دیتے ہیں تو آگ وہی فوراً رک جاتی ہے اور آگ سرد ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ کون سا متبرک پانی ہے جس پانی کی، اس پانی کا اتنا اہمیت ہے کہ چند قطرے وہ جہنم کی آگ پہ اگر چھڑک دیا جائے تو جہنم کی آگ سرد ہو جائے۔ تو حضرت جبریل امی نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ پانی ہے کہ یہ انسان جس کے پیچھے یہ جہنم کی آگ پیچھا کر رہی تھی، یہ انسان ایک رات میں خوف خدا سے گڑ گڑا رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ میری گناہ بہت ہے، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو رحم فرما دے، تو جہنم سے آزادی فرما دے۔ اللہ کے خوف سے وہ انسان گڑ گڑا رہا تھا، وہ انسان تڑپ رہا تھا، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتے، اس کا جو آنسو ہے یہ ضائع نہ ہو پائے، یہ برباد نہ ہو پائے، جاؤ ان کی آنسو کو محفوظ کر لیا جائے۔ یا رسول اللہ، اس کی آنسو کو محفوظ کر لیا گیا۔ یہی وہ آنسو ہے جن کے چندے قطرے ہیں، جن کے چندے قطروں سے یہ جہنم کی آگ سرد ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ماہ شعبان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس رات میں یقین جانیں اور یقین مانیں کہ اس رات میں اگر آپ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، رو گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور حشر کے میدان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر انسان خوف خدا سے روتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے، تو وہ آنسو جس جسم کے جس جگہ پہ وہ آنسو ٹپکتا ہے، وہ جگہ جہنم کی آگ
حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، بارگاہ خداوندی میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔